نظم برسات کی بہاریں، شاعر نذیر اکبر آبادی۔ تعارف و تشریح۔ تعارف: نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں عام انسان کے ماحول، اس کی سوچ اور عمل، خوشی اور غم، رسوم و رواج اور عقائد و نظریات کی خوش دلی سے عکاسی کی ہے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ خود بھی عوامی میلوں ٹھیلوں اور تہواروں میں بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہوتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کی شاعری زندگی سے بھرپور ہے۔ نذیر نے اس دور میں شاعری کی جب موضوعاتی نظمیں لکھنے کا رواج نہ تھا۔ شاعری ایک خاص طبقے تک محدود تھی۔ غزل گوئی کو شاعری کا معیار سمجھا جاتا تھا اور عوامی موضوعات پر شعر گوئی تو قطعی غیر معیاری کام تھا۔ دراصل نذیر اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت عوام کا دور ہوگا۔ ان کی شاعری میں عام آدمی کے حال پر کرب کا اظہار بھی ہے، لیکن وہ زندگی کو میدان عمل سمجھتے تھے، فطرت کے شیدائی تھے اور انسان دوستی پر یقین رکھتے تھے۔ نظم برسات کی بہاریں ان کے طرز کلام کی ترجمان ہے۔ یہ مخمس کی حیت میں ہے۔ اس میں برسات کی آمد پر سرخوشی اور سرشاری کی کیفیت بھی ہے اور ان حالات کی تصویر کشی بھی جب بارش رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ بند ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: یہ نظم مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہے اور 5واں مصرع ٹیپ کا مصرع ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ نذیر کا انداز بیان پرجوش اور پرمسرت ہے۔ اس میں وہ بھرپور خوشی ہے جو گرمی اور دھوپ سے اکتایا ہوا شخص بارش کی آمد پر محسوس کرتا ہے۔ اس نظم میں منظر نگاری اور لفظی تصویر کشی عروج پر ہے۔ بارش نے سارے ماحول کو خوشگوار کر دیا ہے۔ سبزہ اور پودے ہوا سے لہرا رہے ہیں۔ باغوں میں بہار کا سماں ہے۔ مرجھائے ہوئے پودے تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ گھاس اور پتوں پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ بچے اور بڑے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کھیل تماشوں کے ذریعے اجتماعی مسرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ گویا اس موسم نے دلوں میں ایک نئی امنگ اور ترنگ پیدا کر دی ہے۔ برسات نے ہر طرف ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ وہ گرج بادل کی، وہ بارش کا زور، شہر کی گلیوں میں وہ بچوں کا شور۔ بند بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا، جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر کے کلام کی ایک خصوصیت اس کی روانی اور موسیقیت ہے۔ ان کے الفاظ پڑھنے والے کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور ایک عجیب جوش و خروش سے آسمان پر چھا گئے ہیں۔ جھڑی لگی ہوئی ہے، یعنی بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ جل تھل ایک ہو گیا ہے، یعنی خشکی اور تری میں فرق باقی نہیں رہا۔ شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے: باغوں میں جو سبزہ، پودے اور درخت نیم مردہ ہو چکے تھے وہ نہا دھو کر تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ بارش کا پانی گویا آب حیات ہے جس سے سوکھی زمین میں جان پڑ گئی ہے۔ بارش نے ہر طرف ایک شور برپا کر دیا ہے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی مانند اڑا جاتا ہے ابر۔ بند جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نقارے
نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: اس بند میں نظیر لفظی مصوری کی مدد سے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ باغوں اور جنگلوں کی سیر کرواتے ہیں۔ جنگل کے خزاں رسیدہ درخت جو پتوں سے محروم ہو گئے تھے، ان پر دوبارہ نئی کونپلیں نکل آئی ہیں اور وہ خوبصورت سبز لباس زیب تن کر رہے ہیں۔ پھولوں کے رنگ دھل کر نکھر آئے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ بھی سجنے سنورنے میں مصروف ہیں۔ بجلی کی چمک سے چراغاں ہو رہا ہے اور بادلوں کی گرج سے محسوس ہوتا ہے گویا قدرت کی طرف سے خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور طبل یا نقارہ بجا کر موسم بہار کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ برسات کی دھوم دھام اپنی مثال آپ ہے۔ باغ کا ایک ایک شجر ہے ایک عروس سبز پوش، جس کو آ کر گدگداتی ہے ہوا برسات کی۔ بند ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی کے کلام کی نمایاں خصوصیت ان کی منظر نگاری، جزیات کا بیان اور اپنے ماحول کا گہرا مشاہدہ ہے۔ اس سے کام لے کر اس بند میں بھی انہوں نے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سبزے کو سبز رنگ کے بستر یا فرش سے تشبیہ دی ہے، جسے قدرت نے اپنی مخلوق کے آرام کے لیے ہر طرف بچھا دیا ہے۔ اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ انسان اور جانور اس سے راحت اور سکون پاتے ہیں۔ جنگل کی خشک زمین جو پودوں اور سبزے سے عاری ہو کر بے رنگ اور سخت ہو چکی تھی، اس پر قدرت کی عنایت سے نئے سبز قالین بچھا دیے گئے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ برسات کی دھوم دھام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ گھٹا آن کر میں جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ بند سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی اپنی لفظی مصوری میں رنگوں کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ وہ عام آدمی کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ برسات کا موسم جس طرح گرمی کے ستائے ہوئے انسان کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، اس کا بیان انہوں نے نہایت دلکش انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات نے ماحول میں رنگ بھر دیے ہیں۔ زمین پر ہری گھاس اور سرسبز و شاداب پودوں کا منظر ہے جو ہوا سے جھوم رہے ہیں، اور فلک پر دیکھو تو سیاہ، سفید، سرخ اور سبزی مائل بادلوں نے فضائے بسیط کو ڈھانپ لیا ہے۔ چاند سے لے کر مچھلی تک، یعنی آسمان سے سمندر کی گہرائی تک، سب بارش سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ موسم کی یہ رنگینیاں، رونق اور بہار اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس کی رحمت ساری مخلوق پر برس رہی ہے۔ برسات کی یہ رونق اپنی مثال آپ ہے۔ جھوم کر آئی ہے مستانہ گھٹا برسات کی، جی لبھاتی ہے نسیم جاں فضا برسات کی۔ بند کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر کے کلام میں منظر نگاری، اپنے ماحول اور تہذیب و تمدن کی ترجمانی، لفظی مصوری اور زندگی و توانائی کے ساتھ ساتھ اخلاقی سبق بھی ملتا ہے۔ اس بند میں وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم کو ہی لیجیے، اس کے مناظر دن میں کئی بار بدلتے ہیں،
کبھی گھٹا چھا جاتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادلوں کے رنگ بدلتے ہیں اور دھوپ چھاؤں کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے، کبھی بوندوں کی رمجھم ہوتی ہے تو کبھی موسلادھار بارش کا شور سنائی دیتا ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر سرور اور بے خودی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان اپنی زبان میں اور پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تیتر کی آواز سن کر یوں لگتا ہے کہ وہ سبحان تیری قدرت کا وظیفہ کر رہا ہے۔ کوئلیں کوکیں، پپیہے پی کہاں کہنے لگے، نغموں سے لبریز ہے رنگیں فضا برسات کی۔ بند، کوئل کی کوک میں بھی تیرا ہی نام ہے گا، اور مور کی زٹل میں تیرا کلام ہے گا۔ یہ رنگ سو مزے کا جو صبح و شام ہے گا، یہ اور کا نہیں ہے تیرا ہی کام ہے گا۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی کی شاعری عام انسان کے احساسات، جذبات اور مشاہدات کی ترجمان ہے۔ اس میں لفظی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ ترنم اور صوتی تاثرات بھی ملتے ہیں۔ وہ جن پرندوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات میں پرندے بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ نظم کے ایک بند میں انہوں نے تیتر کا ذکر کیا، اب وہ کوئل کی کوک اور مور کی آواز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ زٹل کا مطلب ہے بے معنی، مہمل یا فضول، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مور جو برسات میں خوش ہو کر بولتا ہے، اس کی آواز ہمیں بے معنی معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ اپنی بولی میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ صبح شام کے یہ دلکش مناظر اور رنگینیاں اللہ کے لطف و کرم سے ہیں، اس کے سوا کسی میں یہ قدرت نہیں۔ اس بند میں ہے گا لفظ استعمال ہوا ہے جو اب استعمال نہیں ہوتا۔ برسات کے موسم کی رونق کے کیا کہنے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ بند، بولیں بے بٹیریں، قمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا، بگلے پکارے تو، کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختوں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا پکھیرو، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی پرندوں کی آوازوں کے حوالے سے برسات کے موسم کی دلکشی کا بیان کرتے ہیں۔ باغوں، میدانوں اور جنگلوں کی رونق لوٹ آئی ہے، سارا ماحول پرندوں کی بولیوں سے گونج رہا ہے۔ شاعر کی منظر نگاری اور جزیات کا بیان اتنا مؤثر ہے کہ ہمیں مختلف پرندوں کی آوازیں الگ الگ سنائی دیتی ہیں۔ بیا، بٹیر، قمری، پپیہا اور بگلا پرندوں کے نام ہیں۔ یہ سب جو گرمی کی شدت سے پریشان تھے، برسات کی دلکشی اور رنگینیوں سے مسرور ہو کر چہچہا رہے ہیں۔ یہی حال ہدہد اور فاختہ کا ہے۔ دراصل یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اپنی اپنی بولی میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ برسات نے ہر طرف دھوم مچا دی ہے، اس کی رونق بے مثال ہے۔ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔